یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ضلع مظفر نگر اتر پردیش کے قصبہ جانسٹ کی عبدالعزیز کالونی میں، جہاں ساجد عزیز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا مشاعرہ بعنوان جشن تنویر گوہر 15 اگست 2022 کو منعقد ہوا۔ مشاعرے کے مہمانان خصوصی رہے النور سیمنٹ پروڈکٹ کے پارٹنرز جناب عباس ملک صاحب، جناب راشد راجپوت صاحب، جناب نعمان ملک صاحب، ملک برتن اسٹور کے آنر جناب حاجی کامل ملک صاحب، وارڈ 9 کے سباسد جناب ریاست ملک صاحب۔ ان سبھی مہمانان نے فیتا کاٹ کر اور ادبی شمع روشن کر کے مشاعرے کا افتتاح کیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ساجد عزیز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و ڈائریکٹر نوجوان شاعر ساجد ملک عزیز صاحب۔ مشاعرے کی صدارت معروف سماج سیوی حاجی کامل ملک صاحب نے فرمائی۔ ساجد عزیز ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر جناب گلزار ملک صاحب اور خازن جناب افضال ملک صاحب نے سبھی مہمانان کا استقبال کیا۔ مشاعرے کے مشیر خاص رہے جناب راشد ملک صاحب اور جناب سلمان ہاشمی صاحب و جناب سلمان عادل نرسنگ پوری صاحب۔ حضرات، آپ نے جس سنجیدگی، ہاشم بھائی اور خورشید بھائی، یہ دو ہی لوگ ہیں۔ حضرات، لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی۔ لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی۔ 2 روز ہمارے ساتھ رہو، چہرے پہ چمک آ جائے گی۔ معزز حاضرین، یہ جو چہرے پہ چمک دکھائی دے رہی ہے، یہ انتظار کی چمک ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کے سنا ہے ہم نے خورشید حیدر صاحب کو، اور ان کا ایک شعر عہد طفلی میں ہمیں یاد ہو گیا تھا کہ میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زوال آیا ہوا ہے۔ ہماری ہندوستان کی جو موجودہ غزل ہے، اس کا ایک بہت مضبوط حوالہ جناب خورشید حیدر صاحب بھی ہیں۔ تمام ہندوستان ہی میں نہیں، ہندوستان سے باہر بھی آپ اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، اور مظفر نگر کی نمائندگی، آپ کے علاقے کی نمائندگی انہوں نے تمام بر صغیر میں کی ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ غزل کے اس البیلے شاعر کو آواز دے رہا ہوں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب خورشید حیدر صاحب کو۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے جناب خورشید حیدر۔ جو حیثیت ہو ایک میزبان کی ہے یہاں، سچ ہے یہ جشن تنویر گوہر بھی ہے اور جشن آزادی بھی ہے۔ تو آج یہ مشاعرہ دو جشن اس مشاعرے کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ تو ہاشم چونکہ بہت دور دراز سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، مجھے تو قریب سے سنتے رہتے ہیں سب لوگ، لیکن کچھ اشعار عذرائے شمولیت میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کچھ سکندر پور والے بیٹھے گئے، ہاں بیٹھے ہیں کچھ سکندر، اچھا ادھر بیٹھے ہیں جی خورشید بھائی۔ کمہڑے کے بھی ہیں نا، کمہڑے والے۔ میں نے جان بوجھ کے ادھر کو دیکھا تھا، مجھے معلوم تھا یہ بیٹھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سنیے محترم تنویر گوہر صاحب، اس وقت میں آپ کو مبارکباد دے سکتا ہوں۔ کاش ہمارے بھی ساجد جیسا کوئی شاگرد مل جائے۔ نہیں، وہ آپ کی محبت ہے، ویسے شاگرد ہمارے حصے میں بھی آ جائیں۔ اللہ، میں بھی خسرو کی طرح شعر کہوں، رقص کروں، جی کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے۔ بس وہ انہوں نے بہت بے ترتیب طریقے سے خرچ کیا ہے خود کو۔ نہیں ماشاءاللہ مشاعرہ اچھا ہوا، اب تک مشاعرہ اچھا نہیں، وہ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن یہ تھک بہت گئے آج۔ 4 مصرے صاحب جشن کو سنا دوں۔ صاحب فہم، صاحب اعزاز، ساجد میاں، صاحب فہم، صاحب اعزاز، ماہو انجم تلک بلند پرواز۔ واہ، ماہو انجم تلک بلند پرواز، کیوں نہ اردو کو ناز ہو تجھ پر، معتبر بات معتبر آواز۔ کیا بات ہے۔ عداوت، بغض اور تکرار لکھوں، عداوت، بغض اور تکرار لکھوں، نہیں ہرگز نہیں بس پیار لکھوں۔ کیا کہنے،
خاموش نہیں مت ہرگز بیٹھیے گا. نہیں بس پیار آپ کو لکھوں. میرے بعد ہاشم کو سننا ہے اور ایسے انداز سے سننا ہے زبردست طریقے سے کہ عداوت بغض اور تکرار لکھوں نہیں ہرگز نہیں بس پیار لکھوں مسلسل مجھ سے ہے اسرار لکھوں ہاشم مسلسل مجھ سے ہے اسرار لکھوں. میں بے غیرت کو غیرت دار لکھوں. کیا کہنے بھائی خورشید بھائی, واہ 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 واہ. مسلسل مجھ سے ہے اسرار لکھوں مسلسل مجھ سے ہے اسرار لکھوں میں بے غیرت کو غیرت دار لکھوں اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے اگر میں گاؤں کا معیار لکھوں. ارے کیا کہنے, اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے کیا کہنے, اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے واہ 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 واہ. اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے اگر میں گاؤں کا معیار لکھوں کئی دن سے قلم ہے کشمکش میں غزل لکھوں کہ میں اخبار لکھوں. سنیے محترم, واہ واہ واہ. قلم ہے کشمکش میں کئی دن سے قلم ہے. کئی دن سے ماحول دیکھیے گا آج کا اس پس منظر میں شاعری ملاحظہ فرمائے کہ کئی دن سے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ کہ کئی دن سے قلم ہے کشمکش میں کئی دن سے قلم ہے. یہ ہار بہت لوگوں کے گلے میں پڑ گیا یار. اب تم ہاں یہ جھوٹے ہو چکے ہیں بھائی. اب نہیں بس اب بہت ہو لیا. اب آپ سن لیں یہ مشاعرے کا آخری حصہ سے اتنا کامیاب بنا دیں اس وقت اتنا کامیاب بنا دیں کہ لوگ یہ کہتے ہوئے جائیں کہ اس سے بڑھیا مشاعرہ بہتر بھائی مشاعرہ ایک بار نہیں. زوردار تالیاں بجا کر جناب خورشید حیدر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ کہ مسلسل مجھ سے ہے اسرار لکھوں میں بے غیرت کو غیرت دار لکھوں دلوں تک گر نہ پہنچے شعر میرا دلوں تک گر نہ پہنچے شعر میرا تو پھر کیا فائدہ بیکار لکھوں. واہ 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 واہ. دلوں تک گر نہ پہنچے شعر میرا تو پھر کیا فائدہ بیکار لکھوں. تو پھر کیا فائدہ بیکار لکھوں. بیکار لکھوں تو پھر کیا فائدہ دلوں تک گر نہ پہنچے شعر میرا تو پھر کیا فائدہ بیکار لکھوں. بیکار لکھوں. ملاحظہ فرمائیں کہ لہو کے داغ ہیں دامن پر جس کے لہو کے داغ ہیں دامن پر جس کے اسے بھی صاحب کردار لکھوں. اوہو کیا کہنے. شمیم صاحب لہو کے داغ ہیں دامن پہ جس کے اسے بھی صاحب کردار لکھوں. خوشامد خود نمائی جس کا شیوا خوشامد خود نمائی جس کا خود نمائی جس کا شیوا اب ایسے شخص کو خوددار لکھوں. واہ اب ایسے شخص کو خوددار لکھوں. سن نئے شعر سن ندیم شاد. اب ایسے شخص کو خوددار لکھوں. اس بستی میں آگ لگی ہے اس یہ بستی بھی میں کیسا آگ منظر لگی. ہے. میں سن کے بتائیے گا جانسٹ والوں میں آپ کے علاقے کا آدمی ہوں مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں اپنے وطن میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کمزور سن رہے ہیں. ہاشم کو خوب اچھے طریقے سے سنیے ہے نا. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اسے آج خوب سنیں گے. ملاحظہ فرمائیں دوستوں کہ کیا پڑھا تھا میں نے مصرع ابھی بستی میں نے بھول گیا. اس بستی میں ایسا کچھ نہیں میرے سب یاد ہے. اس بستی میں آگ لگی ہے یہ بھی کیسا منظر ہے. اس بستی میں آگ لگی ہے یہ بھی کیسا منظر ہے جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے. مطلب بہت اچھا ہے. اچھا ہے. اس بستی میں آگ لگی ہے. ارے بستی میرا ملک آپ دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. اس بستی میں آگ لگی ہے. بستی میں آگ لگی ہے یہ بھی کیسا منظر ہے جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے. جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے. میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو. میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو. لب پر باتیں میٹھی میٹھی آستین میں خنجر ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو. لب پر باتیں میٹھی میٹھی آستین میں خنجر ہے. اور تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکوں. تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکوں. لیکن میری آنکھوں میں تو میرے گھر کا منظر ہے. بہت لیکن میری آنکھوں میں تو میرے گھر کا منظر ہے. اور جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا
جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا، ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے، ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے، ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے۔ ایک غزل صرف ترنم سے پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں، بہت شکریہ، ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ جانسٹ میں 1984 میں ایک مشاعرے میں آیا تھا یہاں، 1984، اس میں ڈاکٹر بشیر بدر نے نظامت کی تھی، حضرت مشیر ہنجانی بھی اس میں تھے، موج رامپوری، ارے ساغر قیامی، 1984 ڈاکٹر صاحب، نہیں 36 برس پہلے مشاعرہ ہوا تھا۔ وہ چھوٹے قد کے تھے، عبدالسلام یا قاری تھے، وہ مدرسہ چلاتے تھے، ان کا مشاعرہ تھا وہ، تو آج تک مجھے یاد ہے 1984 بہت بڑا مشاعرہ تھا، اور وہ مشاعرہ آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوا تھا، بڑا شور تھا۔ خیر، ملاحظہ فرمائیں، میں غزل پیش کرتا ہوں یہاں کے لیے، نہ وہ نہیں پڑھنے گا میں، بھٹکا رہے مجھے۔ اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں، اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، مطلب ملاحظہ فرمائے دوستو، اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، سنیے دوستو، یہاں تیری زمینداری، یہاں تیری زمینداری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے، اچھا ہے، واہ، بہت عمدہ، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے، یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے، اور جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، مصرع اٹھائیے گا دوست، ملاحظہ فرمائے، جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں، میرا کردار بازاری نہیں ہے، بہت عمدہ، میرا کردار بازاری بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تالیہ بجائے ذرا مشاعرے کے لیے ایک بار میں حاضر خدمت کرتا ہوں۔ میرا کردار بازاری، اب میں 2 شعر مسلسل پڑھتا ہوں، بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، بھائی اٹھو نا، بالکل بیٹھ جاؤ، میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ محظوظ ہوں گے، بہت اچھا لگے گا آپ کو، ملاحظہ فرمائے، میرا کردار بازاری نہیں ہے، ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ شعر بھی سنیے، بہت شکریہ، ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، بہت عمدہ، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے، واہ 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 واہ، جیتے رہیے، زندہ باد خورشید صاحب، واہ 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 واہ، کیا کہنے خورشید، بہت شکریہ یار، مشاعرہ بنا دیا تم نے یار، مقرر جناب خورشید حیدر صاحب، مقرر، ادھر تلوار سے قل ہو رہی ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے، میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو، کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے، ہاری نہیں ہے،
کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے. عوامی ڈاکٹر صاحب عوامی درد ہے میری غزل میں, عوامی درد ہے میری غزل میں, کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے. واہ 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 واہ, کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے, کوئی بھی شیر درباری نہیں. ابھی یہ آخری شعر پڑھتا ہوں دوستو, ملاحظہ فرمائیں. بہت شکریہ, وقت بھی بہت قلیل ہے. کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے. نہیں سنجیدگی سے آ رہی ہے, موڈ خراب ہو گیا تھا, میں روک کر دوں. کیا ہے مطلب کیا عوامی درد ہے میری غزل میں, کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے. یہ مزدوروں کی بستی ہے یہاں پر, کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے, کیا کہہ لے, کسی کو کوئی زندہ باد خورشید بھائی, زندہ باد. واہ 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 واہ, شعر اچھا تھا. واہ واہ واہ, کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے. کیا, ارے خورشید بھائی, ارے خورشید بھائی پڑھیے پڑھیے. جناب خورشید حیدر صاحب سے گزارش ہے, جناب گھر کی چھت پر لاش پڑ, ہاں آپ تشریف رکھیں, پڑھیے پڑھیے پڑھیے. میں پڑھتا ہوں, آپ کی فرمائش مکمل ہوئی. ہاں نہیں, جب میں نے ترانہ پڑھا تھا اس وقت انہوں نے غزل کی فرمائش کی تھی, تو میں اس غزل کو پڑھتا ہوں, آپ تشریف رکھیں. آپ کی فرمائش ہمارے لیے لائق احترام ہے. 2 شعر وہ محبت پر زوال آیا ہوا ہے, وہ بھی پڑھ دیو. 2 شعر پڑھ دیو بس. بہت شکریہ, میں پڑھتا ہوں. بہت دن ہو گئے. محترم کی غزل 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں. نہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اصل میں ایک اللہ کا شکر ہے, ایک طویل تجربہ اس مائک کا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ داد دے رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں, یہ سب کچھ محسوس کر لیتا ہے مائک والا. اچھا وہ جب خود یہاں ہوتا ہے انسان, اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہاں سے داد دینا یا ادھر سے داد دینا یہ بہت آسان ہے, یہاں آ کے پڑھنا, زبان کھولنا بڑا مشکل کام. میں سچ بتلا دوں آپ کو, بہت مشکل کام. میں نے یہ پنڈلیاں کانپتی ہوئی دیکھی ہیں اپنے سینئرز کی, اپنے جونیئرز کی. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. منتظر ہوں منتظر کا, منتظر کب آئے گا. ہاں منتظر کا منتظر کب آئے گا. نہیں میں منتظر کی بات کر رہا ہوں, منتظر کی. ریل بنا دیا آپ نے منتظر کی. منتظر معنی ہیں جس کا انتظار کیا جاتا ہے, جس کا انتظار کیا جاتا ہے. ملاحظہ فرمائے, منتظر ہوں منتظر کا, منتظر کب آئے گا. ان کی یادوں کا پرندہ لوٹ کر کب آئے گا. ان کی یادوں کا پرندہ لوٹ کر کب آئے گا. کہنی ان کہنی وہ کہہ دیتے ہیں راہ عام پر, جانے ان کو بات کرنے کا ہنر کب آئے گا. کہنی ان کہنی وہ کہہ دیتے ہیں راہ عام پر, جانے ان کو بات کرنے کا ہنر کب آئے گا. افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا, افراط زر مقدر نہیں تو میرا مقدر نہیں رہا, لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا, لیکن میں اپنی وضع سے ہٹ کر نہیں رہا. یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا, یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا, لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا. لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا. لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر, وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا. کیا کہنے,
لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا۔ ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا۔ بہت اچھا ہے۔ اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا، محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ کیا بات ہے، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ یہ مرتبہ بھی واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ۔ ایک مطلع گزارش کرتا ہوں، اب آپ کی میں حاضر کرتا ہوں کہ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ کیا شعر ہوا ہے، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ ملاحظہ فرمائیں، اب یہ ان کی فرمائش ہے، میں 3 شعر پڑھتا ہوں آپ کی فرمائش کی وجہ سے، اپنا وقت لے لیا میں نے، بہت شکریہ۔ آپ نے اس وقت جو اس مشاعرے کو جلا بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، میں ذاتی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں، سچائی ہے، چونکہ مشاعرے کا یہ حصہ کامیاب ہونا از حد ضروری تھا۔ اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں، واہ، اپنے ہندوستان کو دیکھو اس مطلب پہ بڑی گالیاں پڑی مجھ پہ ایک صاحب کی، اب یہ مت پوچھے، وہ سوشل میڈیا کے بات تھی، تو اس لیے میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہاشم ہیں آپ لوگ پڑھوا لیتے ہیں مجھ سے اس مطلب کو، بہت شکریہ۔ کہ اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں، اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں، بھوکے بچے پتے چاٹے، بھوکے بچے پتے چاٹے، کتے گھومے کاروں میں، بہت اچھا ہے، بچے بھوکے پتے چاٹے، کتے گھومے کاروں میں، اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں، بھوکے بچے پتے چاٹے، کتے گھومے کاروں میں، جھوٹوں سے سودا کر لیتے گر اپنی سچائی کا، جھوٹوں سے سودا کر لیتے گر اپنی سچائی، سودا کر لیتے گر اپنی سچائی کا، نام ہمارا بھی چھپ جاتا دنیا کے اخباروں میں، نام ہمارا بھی چھپ جاتا دنیا کے اخباروں میں، ماں کے آنچل سے بچھڑا تو کچھ ایسا محسوس ہوا، ماں کے آنچل سے بچھڑا تو کچھ ایسا محسوس ہوا، میرا اپنا کوئی نہیں ہے اتنے رشتے داروں میں، میرا اپنا کوئی نہیں ہے اتنے رشتے داروں میں، غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے۔ ایک مطلع پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، اپنوں کے گھر یہ سب آپ کو دیکھ کے یہ مطلع یاد آیا میرے، بہت شکریہ۔ سنیے کہ غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے، غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے، گننا تھا تو یہ گن لیتے نیزوں پر سر کتنے تھے،
گننا تھا تو یہ گن لیتے، نیزوں پہ سر کتنے تھے؟ نیزوں پر سر کتنے تھے۔ معزز حاضرین، جناب خورشید حیدر صاحب کے اس مرصع کلام کے بعد اب یہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے